السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین یوں سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اور آپ یہ سنتے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کے مکی ہیں، گنبد خضرا میں رہتے ہیں، مگر قربان جاؤں اس محبت پر اور اس عقیدت پر، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھروں میں انٹری کرو، جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود نہ ہو، مگر حدیث شریف ساکشی ہے، حدیث شریف گواہ ہے کہ جس گھر میں سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس گھر میں اللہ کا رسول جواب عطا فرما دیتا ہے۔ دل میں نبی اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کا حبیب بسا کرتا ہے۔ اور شیخ الاسلام اپنا آخری شعر یوں کہتے ہیں کہ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر۔ اور انشاءاللہ جب کبھی ہماری بھی حاضری ہو جائے تو ہم بھی یہی سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یہی سرکار کی بارگاہ میں اپنا بھی معروضہ پیش کریں گے کہ کھڑا ہے اختر یاسی اس در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود۔ معزز سامعین و معزز
ناظرین اور مسجد کی رونق جملہ ہمارے حاجی صاحبان، ہمارے عزیز بچے اور بالخصوص صابر ٹورس اینڈ ٹریولز کے مالک ہمارے عزیزم حضرت والا حضرت سید شبیر حسین بابو صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی، قرآن ربانی کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد رسول اللہ کی بھاشا میں آپ حضرات تک پہنچایا ہے۔ ہم اس کے ترجمے کو، اس کے بھاشنتر کو، اس کے ارتھ کو جانیں سمجھیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کے مکین صاحب انا اعطینا کل کوثر جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر عاشق رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمدی معدنی الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور آپ تمام کو میلاد مصطفیٰ میں حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ بحمدہ تعالیٰ آج کی جو رات ہے، یہ رات بڑی ہی افضل ترین رات ہے، بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑی ہی مبارک رات ہے، اس لیے کہ آج کی رات میں سلطان الہند عطائے رسول خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری کی آج چھٹی شریف کی رات ہے اور میلاد کی بات ہے۔ جس نبی نے، جس رسول نے ہمیں بھارت والوں کو، انڈیا والوں کو خواجہ عطا فرمایا، غریب نواز کا در عطا فرمایا، اس رسول کی بات ہے، اس رسول کی میلاد ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارا یہ عقیدت و بھرا، محبت بھرا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے اور اجمیر والے کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں اچھا کردار ہونا، اچھا کیریکٹر ہونا، یہ بھی ایک مقام رکھتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے اخلاق مندوں کو دیکھا ہوگا، اچھے کردار والوں کو دیکھا ہوگا، اچھے چال چلن والوں کو دیکھا ہوگا، اچھے تمدن والے کو دیکھا ہوگا، حسن اخلاق والے کو دیکھا ہوگا، مگر جس کے اخلاق اور جس کے کیریکٹر کی، جس کے اخلاق کی بات خود خدا اللہ وحدہ لا شریک کرے، اس رسول کا کیا کہنا؟ انکا لعلی خلق عظیم۔ اے محبوب، آپ کا کیریکٹر، آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہے۔ گویا کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک، اور رسول اللہ سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک سب کے اخلاق اور سب کے کردار کو آپ ایک جگہ جمع کر لو، آپ ایک جگہ پر ملا لو، تو پوری دنیا کے کیریکٹر اور پوری دنیا کے اخلاق ایک طرف اور میرے مدینے والے کے اخلاق ایک طرف۔ گویا کہ کیریکٹر میں، اخلاق میں، حسن کردار میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا کوئی نہیں۔ وہ جیسے اپنی نبوت میں بے مثل و بے مثال، جیسے اپنی رسالت میں بے مثل و بے مثال، ویسے ہی میرا نبی اپنے اخلاق و کردار میں بے مثل و بے مثال۔ میرے نبی جیسا اخلاق اور میرے نبی جیسا کیریکٹر، میرے نبی جیسا چال چلن کسی کا بھی نہیں۔ آپ نے یہ قصے تو بہت سنے ہیں کہ جب رسول اللہ نے شروع میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اظہار کیا، لوگوں کو کہا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو دوستو، مکہ کا یہ بھی ماحول بنا، مکہ کے نا سمجھوں نے، مکہ کے بے وقوفوں نے رسول اللہ کو طرح طرح کے طعنے دیے، اور یوں کہتے گئے کہ جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ رسول اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بات مکے میں پھیلتی اتنی پھیل گئی کہ ایک بوڑھی ماں جس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، اس ماں کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ ایک محمد نامی انسان جو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم و حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے دھرم سے ہمیں پلٹ کر دوسرے دھرم میں لے جا رہا ہے، تو اس نے نکی کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ میں بھی مکہ چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تو اس نے اپنی چھوٹی سی بوری باندھی سامان کی، اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، ایسے میں اللہ کا محبوب اسی راستے سے گزر رہا ہے، اسی راستے سے گزر رہا ہے۔ ماں سے پوچھا، ماں کسی کا انتظار؟ اے ظریف العمر عورت، کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو وہ بوڑھی پکار اٹھی کہ ہاں، مجھے مکہ کے باہر چھوڑ کر آ جاؤ، مجھے کوئی مدد نہیں کر رہا، مجھے کوئی سہارا نہیں دے رہا۔ تو اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا کل بھی اللہ کا محبوب سہارا تھا، آج بھی اللہ کا محبوب سہارا۔ تو دوستو، رسول اللہ نے اس کے سامان کو لیا، اس کے ہاتھ کو تھاما، اور بالکل چپ چاپ، بالکل خاموشی کے ساتھ، بوڑھی بھی ساتھ میں چلتی رہی، اللہ کا محبوب بھی ساتھ میں چلتا رہا، یہاں تک کہ مکہ کی بارڈر آ گئی۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے کہ ماں اس سے آگے بھی آؤں؟ کہا نہیں، خدا تیرا اچھا کرے، بس یہاں تک تو مجھے چھوڑ دے، یہاں سے اللہ میرا مالک ہے، میرا خدا میرا مالک ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کو چھوڑ کر جانے لگے۔ تو اس بوڑھی ماں کو وچار آتا ہے کہ مکہ میں میری کسی نے مدد نہیں کی، مکے میں میری مدد کے لیے کوئی حاضر نہیں آیا، مکے میں میری مدد کو کوئی آگے نہیں آیا، اب یہ جا رہا ہے تو کم سے کم میں اس کا نام تو پوچھوں۔
کہ اے میری مدد کرنے والے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بوڑھی ماں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے کہ پہلے یہ بتا کہ اے ماں اس عمر میں مکہ چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی محمد نام کا بندہ آیا ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا جو چہرہ دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ تو اس وقت نبی اللہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بوڑھی ماں میں ہی وہ محمد ہوں، میں ہی وہ اللہ کا محبوب ہوں، میں ہی اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں نے ہی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس وقت وہ بوڑھی ماں جواب دیتی ہے کہ جس کا کردار اور اخلاق اتنا اچھا ہو وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور جب وہ جھوٹا نہیں تو وہ جو دین لے کے آیا ہے اس کا دین بھی کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ لہذا اب مجھے ایک کام کر دے، اس آخری عمر میں اپنے دامن میں چھپا لے اور کلمہ طیب پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ دوستو یہ بات نبی کے کردار اور نبی کے اخلاق کی بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کا کردار ایسا تھا، نبی کا اخلاق ایسا تھا، مگر حقیقت یہ ہے یہ سیرت، یہ چال چلن، یہ تمدن تو سارے اچھے جو ہوتے ہیں ان کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، ساروں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں قرآن کیوں تعریف کرتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب تیرے اخلاق تو عظیم۔ تو نبی کے اخلاق جیسا دوسرا اخلاق، اس میں اخلاق کی مثلیت کیا ہے، نبی کے اخلاق کی افضلیت کیا ہے؟ تو نبی کے اخلاق کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور نبی کی سیرت کا دوسرا پہلو کچھ اور بھی ہے۔ ارے دوستو، جب نبی نے اعلان کیا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں تو اس وقت مکہ کے بڑے بڑے منافق اور بڑے بڑے غیر مسلمان، جس کو مکہ کا مکھیا کہا جاتا، ابو لہب، ابو جہل، شیبہ، عتبہ، بہت بڑا نام، اب یہ لوگ ٹینشن میں آ گئے کہ محمد نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور محمد تو نبوت سے پہلے ہی مکہ میں امین کہلاتا ہے، نبوت سے پہلے مکہ میں محمد کو محمد نہیں امین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ایسا امین کہ کیسی بھی امانت نبی کے حوالے کر دی جائے، میرا نبی کسی کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرے، پیٹ پر پتھر باندھے ہو مگر امانت میں خیانت کبھی نہ ہو۔ نبوت سے پہلے مکہ میں نبی کو امین کہہ کر پکارا جاتا تھا، یہ امین ہے، امانت کا رکھوالا ہے، امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ گویا کہ میرا مصطفیٰ اخلاق بتانے پر آ جائے تو بے مثل و بے مثال ہے، اور میرا نبی امانت کی حفاظت کرنے پر آ جائے تو مصطفیٰ جیسا حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو دوستو، میرے نبی کا جب اعلان نبوت ہوا تو سب ٹینشن میں، ابو لہب بھی ٹینشن میں، ابو جہل بھی ٹینشن میں، عتبہ اور شیبہ بھی ٹینشن میں، بڑے بڑے غیر مسلمان ٹینشن میں کہ نبی کا دین تو بڑھتا جا رہا ہے، نبی کا دین تو
دین بدین ترقی پاتا جا رہا ہے، نبی کے دامن میں یکے بعد دیگر سموئے جاتے ہیں، لوگ نبی کے دامن میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ارے اس نبی کو کون روک سکتا ہے جس نبی کا حامی و مددگار خود اللہ وحدہ لا شریک ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہو۔ تو دوستو، انہوں نے ایک پلان بنایا کہ چلو ہم نبی کو تو نہیں روک پاتے، ہم محمد کو تو نہیں روک پاتے، مگر مکہ والوں کو روکے کہ دامن اسلام میں نہ آئے نبی کے۔ تو انہوں نے پلان کیا بنایا، ایک حبیب نامی انسان تھا، حبیب۔ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ حبیب کے مکہ والوں پر بہت احسان ہے، حبیب بھی کیریکٹر میں بہت اچھا تھا، اور حبیب کے پاس ایجوکیشن بہت تھا، اس سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تو جب وہ جواب دے دیتے تھے تو سامنے والے کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ چلو حبیب کو ہی بلا لیں تاکہ مکہ والے بھی کنٹرول میں ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت بھی نبی کو بھی یہی جواب دے پائے گا۔ حبیب کو بلایا گیا، قاصد کو بھیجا سندیشہ لے کے۔ تو حبیب نے جیسے ہی سنا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، چلو آپ کی ضرورت ہے، مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو لہب عتبہ صاحبہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ تیز سواری لے کر اس قاصد کے ساتھ مکہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو مکہ کے عتبہ صاحبہ اور یہ لہب جہل سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا؟ کہا کہ ہمارے خاندان کا ہے، قریش کا ہے، محمد ہے اس کا نام، اور اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اور لوگ شوق در شوق لوگ دامن مصطفیٰ میں سماتے جاتے ہیں، لوگ اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ روکا جائے۔ تو حبیب کہتا ہے کہ میں نے آپ کی سنی، اب میں محمد کی بھی تو سن لوں، محمد کی بھی سن لوں، محمد کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ پھر یہ بات کرنے کے بعد رسول اللہ سے میٹنگ فکس ہوئی۔ جب حبیب مکے میں انٹر ہوتا ہے تو یہاں تک کہ بات چیت کرتے کرتے عشاء کے بعد کا وقت ہو جاتا ہے، رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک کھلے پہاڑی پر آپ کی میٹنگ فکس ہوتی ہے، ایک طرف سے حبیب آتا ہے، ایک طرف سے اللہ کا محبوب تشریف لاتا ہے، نبی اللہ تشریف لاتے ہیں۔ حبیب جب چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے تو چہرہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے تو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس وقت حبیب کو یہ نالج تھا کہ جو جادوگر ہوتا ہے، حبیب کو علم تھا کہ جو جادوگر ہوتا ہے کہ اس کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ تو حبیب جب نبی اللہ کے سامنے، محمد عربی کے سامنے تشریف لاتا ہے، نبی کے سامنے آتا ہے، تو نبی سے کہتا ہے کہ میرے آپ سے 2 سوال ہیں، میں آپ سے 2 پرشن پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو۔ تو حبیب کہتا ہے کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس وقت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی رسول اللہ، بے شک میں ہی اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حبیب کے سامنے بھی اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو، اگر آپ نبی ہے تو یہ نورانی چاند جو چمک رہا ہے، مجھے اتنا علم ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں، تو آپ اس چاند کے ٹکڑے فرما دیں، آپ اس چاند کے ٹکڑے فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
حبیب تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ تو حبیب کہتا ہے پہلے ایک سوال کو پورا کر دو، بعد میں دوسرا سوال بتاؤں گا، بعد میں دوسرا سوال بتاؤں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام 14ویں سے بھی زیادہ چمکدار چاند کو اپنے کلمے کی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور کلمے کی انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے ہیں، چاند اپنے سینے کو چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کردار کو دیکھا، نبی کے اس اخلاق کو دیکھا، یہ نبی کیسا ہے کہ مکے والوں کی بھی مدد کر دے اور آسمان کا معجزہ مانگا جائے تو نبی اللہ رسول اللہ آسمان میں انگلی کا اشارہ کر دے، سینہ اپنا چاک کر دے۔ حبیب کہتا ہے واقعی میں صدقت یا رسول اللہ، واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب دوسرا سوال تو کہتا ہے کہ میں خود کہہ دوں، دوسرا سوال تو بتاتا ہے یا اللہ کا حبیب بتائے؟ یا رسول اللہ ارے ابو لہب جب بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی لے کے گیا تھا کہ بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے، تو اس وقت بھی تو آقا نے یہی کہا تھا کہ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تیری مٹھی میں جو قید ہے اسی سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ ارے دوستو، روح والا آتما والا بول اٹھے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے مگر یہاں اس آقا کے معجزے پر قربان جائے کہ غیر ذیرو بھی جب پوچھنے میں آتا ہے کہ کون ہے تو کنکریاں پکار اٹھتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کا کردار ایسا، نبی کا اخلاق ایسا کہ کنکریاں بھی بول اٹھے، کنکریاں بھی پکار اٹھے، کنکریاں بھی درود پڑھنے لگ جائے۔ محمد رسول اللہ۔ حبیب نے سنا، حبیب نے اپنی زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کیا۔ اس وقت اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے حبیب، اے حبیب تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے دیکھتی نہیں، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے دیکھتی نہیں، ایک بیٹی ہے جو کان سے سنتی نہیں، ایک بیٹی ہے جس کے ہاتھ کام کرتے نہیں، ایک بیٹی زندہ ہے مگر مثل لاش کے ہیں، مثل لاش کے ہے۔ اے حبیب جا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے گھر جا اور چیک کر لے، اپنے گھر جا اور چیک کر لے۔ حبیب بغیر کسی آرام کیے، بغیر کسی تحمل کیے اپنی تیز سواری رفتار سے گھوڑے پر سوار اپنے گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھولنے والا اور کوئی نہیں، ایک حسین و جمیل بیٹی نظر آتی ہے جس کی کان کی سماعت آ چکی ہے، جس کے زبان میں گویائی آ چکی ہے، جس کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت آ چکی ہے، جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت آ چکی ہے۔ ارے حبیب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اے بیٹی یہ کمال کیسے ہو گیا؟ تو حبیب کی بیٹی کہتی ہے کہ رات کا سناٹا تھا، رات کی تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا، ایک نورانی چہرے والا، ایک حسین صورت والا، ایک کالی زلف والا، ایک کالی کملی والا میرے حجرے میں داخل ہوتا ہے اور سندیشہ دے رہا ہے، میسج دے رہا ہے، تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھ رہا ہے، اے بیٹی تو بھی کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے شہد یابی عطا فرما دے گا، شہد یابی عطا فرما دے گا۔ بس
آیا وہ نورانی شکل و صورت والا، آیا وہ کالی کملی والا، اور اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، اپنا نورانی ہاتھ میرے شریر پر پھرایا، اور میری جلد بھی بدل گئی، میری حقیقت بھی بدل گئی۔ میرے نبی کا یہ اخلاق، قرآن اس کو کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سوال دل میں رہ جائے اور مصطفیٰ پورا فرما دے۔ ایک دن حضرت حذیفہ تھے یا اور کوئی صحابی تھے، نام یاد نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی ماں کی چاکری کیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے بھی گزر جاتے تھے، مگر رسول اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا تھا ماں کی خدمت میں۔ تو ایک دن وہ صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی ماں کی بارگاہ میں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اے امی جان، رسول اللہ سے ملے بہت دن ہو گئے، دل چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کروں، میں رسول اللہ کا دیدار کروں۔ امی کہتی ہے کہ بیٹا ایسا کرنا، جب جائے تو میرا سلام بھی کہنا اور میری مغفرت کی دعا بھی کروا لینا، مغفرت کی دعا بھی کروا لینا۔ تو وہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عصر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم جب پہنچے تو آپ نے نماز ادا فرمائی، اور جیسے ہی رسول اللہ کی نماز پوری، رسول اللہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، حذیفہ سے ملے ہی نہیں، اس صحابی سے ملے ہی نہیں، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ تو عشاء کی نماز میں رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے حاضر آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، فوری طور پر جلدی رسول اللہ اپنے حجرے کی طرف بڑھے۔ اب حضرت وہ صحابی، چاہے وہ حذیفہ یا اور کوئی صحابی، جو بھی صحابی تھے، تو جلدی دھیرے ایسے رفتار، چلنے میں رفتار ہے، چلنے میں جھڑپ ہے، مگر ایسے چل رہے ہیں کہ اپنے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دے، کہ کہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، اس حساب سے رسول اللہ کے پیچھے دھیرے یوں رفتار سے چلتے ہیں، مگر ایسے کہ آہٹ بھی نہ نکلے، اس طریقے سے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کون؟ حذیفہ، جا، تیری ماں کا سلام بھی قبول ہے، اللہ تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ ابھی تو سوال کیا ہی نہیں، اور رسول اللہ نے دعا فرما دی، نبی اللہ نے دعا فرما دی، گویا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ایسا دروازہ ہے، آپ دنیا کے کسی دروازے پر جاؤ گے تو آپ کو مانگنا پڑے گا، آپ کو جھولی پھیلانی پڑے گی، آپ کو دامن پھیلانا پڑے گا، مگر قربان جاؤں، نبی اللہ کا در، نبی اللہ کا دروازہ، نبی اللہ کے اخلاق، نبی اللہ کے کردار، نبی اللہ کا تمدن، میرے نبی کا کیریکٹر ایسا کیریکٹر ہے، سوال دل میں رہ جائے، تمنا پوری ہو جائے۔ میرے آقا نے اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، گویا کہ محبت بھرا دل لے کر چاہے مدینے میں چلے جاؤ یا نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں مدینے کی طرف لو لگا کر آج بھی اگر رسول اللہ سے مانگا جائے تو انشاءاللہ میرا نبی کل بھی نہ کسی کو مایوس کرتا تھا، نہ آج بھی مایوس کرتا ہے، نہ صبح قیامت تک کسی کو مایوس کرے گا۔